الفاظ کو لکھنے کی طاقت قلم میں جنبش عطا کی گئی ہے، وہ ہے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، یہ ام المؤمنین ہیں۔ قیامت تک آنے والے مؤمنین کی ماں کا جسے اعزاز حاصل ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے کیا کہنے، ابھی آپ کا والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، گھر میں آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے۔ قربان جائیں، بیٹی تو باپ سے پیار کرنے والی ہوتی ہے، بیٹی پیار کرنے والی ہوتی ہے باپ سے، بیٹی محبت کرنے والی ہوتی ہے باپ سے، بیٹی جو ہے وہ باپ کے ساتھ ادب و احترام کی زبان اختیار کرنے والی ہوتی ہے، بیٹی باپ کے ساتھ لاڈ کرنے والی ہوتی ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہے کہ اگر تمہارے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ والدین کے سامنے زبان درازی کرو، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ والدین کا گریبان پکڑو۔ اور پھر یہ محبوب علیہ السلام کی تعلیمات قیامت تک جاری و ساری ہے، ہر ایمان والے کے لیے ہے۔ جو حضور علیہ السلام کے بستر پر سونے والی ہوں تو پھر انہوں نے یہ تعلیمات کیوں نہ پڑھی ہوں گی، انہیں یہ تعلیمات کیوں نہ ملی ہوں گی۔ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف فرما نہیں ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن ہے، جو ام المؤمنین ہے، مومنوں کی جو ماں ہے، آپ گھر میں موجود ہیں۔ آپ کا باپ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ملنے کے لیے گھر میں آ گئے۔ جیسے حضرت ابو سفیان گھر میں تشریف لے کر آئے، ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑھے، اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آتے ہیں اور بستر بچھا ہوا ہے اور بیٹھنے لگتے ہیں۔ قربان جائے اس ماں کے اوپر کہ جو ام المؤمنین ہے، جو حضور علیہ السلام کی بستر کی حفاظت کرنے والی ہے، وہ فوراً کہتی ہیں بابا اٹھ جائیے، یہاں پر نہیں بیٹھنا، بلکہ وہ بستر کو اکٹھا کرتی ہیں، لپیٹتی ہیں اور پھر کہتی ہیں بابا اب بیٹھ جائیے۔ کیوں بیٹا تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت ابو سفیان کو جواب دیا، بیٹی نے جواب دیا، ام المؤمنین نے جواب دیا، کہا بابا یہ نبیوں کے امام کا بستر ہے، یہ پاکوں کے پاک کا بستر ہے، یہ اللہ کے حبیب کا بستر ہے، یہ اس معطر مطہر منور نور والے نبی کا بستر ہے جس کے فرشتے بھی جو ہے وہ احترام کرتے ہیں، ادب میں قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، جس کی بارگاہ میں فرشتے آنے کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعائیں، التجائیں، استغاثے پیش کرتے ہیں۔ یہ اس پاک نبی کے پاک بستر کی جگہ ہے، یہاں پر کوئی پلید نہیں بیٹھے گا، یہاں بیٹھے گا تو وہی نبیوں کا امام بیٹھے گا، یہاں پر بیٹھے گا تو وہی حبیبوں کا حبیب بیٹھے گا، یہاں پر بیٹھے گا تو طبیبوں کے طبیب بیٹھیں گے، یہاں پر بیٹھیں گے تو اللہ کے وہ محبوب بیٹھیں گے، وہ نبیوں کے سردار بیٹھیں گے، وہ غریبوں کو سینے سے لگانے والے بیٹھیں گے، وہ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے بیٹھیں گے، وہ کافروں کی بیٹیوں کے سروں پر بھی دوپٹہ اوڑھانے والے، کملی کو والدہ کے لیے بچھانے والے بیٹھیں گے۔ تو فرمایا یہ وہ مومنوں کی ماں ہے جس نے اپنے باپ کے لیے بھی بستر کو لپیٹ دیا کہ یہ نبیوں کے امام کا بستر ہے۔ تو یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس پاک خاتون کا یہ پاک بھائی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے لیے اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں فرمائی ہیں، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے دعا کی ہے، اور آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام کے قلب پر قرآن نازل ہوتا ہے تو حضور اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، اور پڑھ کر حضور فرماتے ہیں اے امیر معاویہ ذرا قلم اٹھا کر لا، کاغذ اٹھا کر لا اور لکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج میں محمد پر قرآن کی فلاں آیت کو نازل فرمایا ہے۔ یہ 22 رجب
اس نوجوان، اس صحابی رسول کی وصال مبارک کا دن ہے کہ جن کے لیے حضور علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، جن کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا